بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ داستان شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ پارٹ بائی پارٹ ڈال رہا ہوں۔ سید نعیم الدین سدا بہار، میرا چینل کا نام سید سدا بہار۔ سید کی سدا بہار باتیں سنیے، اس علاقے سے شیئر کیجیے اور گھنٹی بجائیے۔ اور یہ ابھی تک میں ڈال چکا ہوں پارٹ، یہ ہے پارٹ 20۔ اب یہاں دیکھ کتنی شاندار بات پیر کیا آتا ہے۔ پیر ماں نے جواب دیا میرا لال، ماں نے جواب دیا میرا لال، یہ کس کو معلوم کہ تو نہیں بچے گا، میں تو تیری زندگی کی آخری سانس تک تیرا علاج جاری رکھوں گی۔ بیٹا بڑی حسرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، بولا ماں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میرا کیا حال ہے، میں اندر سے بالکل خالی ہو چکا ہوں۔ ماں نے روتے ہوئے جواب دیا میں تو خدا کے حکم پر عمل کر رہی ہوں، اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ مشکلات اور بیماری میں تدبیروں علاج سے سستی نہ کی جائے، اور یہ کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوا جائے، سو میں اس پر کاربند ہوں۔ اس لیے بیمار کا علاج کرنا ہے اور اس پر جو خرچ ہو جاتا ہے وہ صدقہ کا معاملہ زیادہ، پریشانیوں کی ضرورت نہیں۔ بیمار پر جو بچہ لوگ اپنا ماں وہ خرچہ کرتا ہے وہ صدقہ کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے۔ بیٹی کی حالت بگڑنے لگی، وہ تیز تیز سانس لینے لگا، بولا ماں میں جا رہا ہوں، ماں میرے پاؤں کا دم نکل چکا ہے۔ ماں نے دونوں پاؤں ٹٹول کر دیکھے، وہ بالکل ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ماں کی جان سے نکل گئی۔ اس نے اس حال میں بھی بیٹے کو تسلی دی، بیٹا مت گھبرا، تیرے پاؤں کا بخار اتر گیا، اب تو اچھا ہو جائے گا۔ بیٹی کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، بولا ماں میرا دم اکھڑ رہا ہے، دیکھو میرا کولہا تک کا دم نکل چکا۔ ماں نے کولہے سے نیچے تک ٹٹول کر دیکھا، یہ حصہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ شدت غم سے وہ ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اس نے اسی حال میں بھی بیٹے کو تسلی دی، بیٹا میں نے کہا تو دیا، تو گھبرا کیوں رہا ہے، کولہے تک اچھا ہو چکا ہے، تیرا بخار تیزی سے اتر رہا ہے۔ اب بیٹے کے سینے میں سانس پھنسنے لگی تھی، اس کے بامشکل رک رک کر کہا ماں میری سانس پھنس رہی ہے، شاید میں چند لمحوں کا مہمان ہوں، میں نہیں بچوں گا۔ ماں یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ماں نے سینے کو بھی ٹھنڈا ہوتے ہوئے محسوس کیا، بولی بس اب تو ٹھیک ہوا چاہتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بیٹی کی آنکھیں پتھرا گئیں، اب اس کی قوت گواہی بھی سلیب ہو چکی تھی۔ اس کی حسرتیں اور خواہشیں آنکھوں میں سمٹ آئی تھیں، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں سکتا تھا۔ ماں نے اس کی بے بسی کو محسوس کر لیا، بڑی محبت اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا بیٹے اب تیرا کیا حال ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ بیٹے کے ہونٹ ہلکے لیکن آواز نہیں نکلی، ہلے، یہ ہونٹ ہلتے رہے اور اس کا جسم اپنی سختی کھوتا رہا، وہ نرم پڑتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کا منہ ڈھل گیا اور ایک طرف سر گر گیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی کھلی ہوئی تھیں مگر بالکل ساکت و صامت تھیں، پتلیاں ایک جگہ رک کر رہ گئی تھیں۔ وہ اپنی ماں کو اس طرح دیکھ رہا تھا گویا کہہ رہا ہو ماں اب کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کے منہ پر اپنا دوپٹہ ڈال کر بولی میں جو کہہ رہی تھی وہ اچھا ہو ہی رہا ہے، تیرا بخار کہاں چلا گیا، اب تو اچھا ہو گیا، اب تیرے حکیموں سے میرا پیچھا چھوٹا،
شدت غم سے اس کا سینہ پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے باہری دروازے کی طرف دیکھا اور غصے میں بولی، بڑا آیا تھا میرا دکھ معلوم کرنے، مگر دکھ جان کر کیا کر لیا تو نے، کیا کیا میرے لیے پیر و مرشد نے، اور وہ کر بھی کیا سکتے ہیں۔ دفتن وہ اٹھی اور چادر سر پر ڈالی باہر نکلی، دروازہ کو باہر سے بند کیا، اپنے پیر و مرشد کے پاس روانہ ہو گئی۔ اس نے پیر و مرشد کے حجرے میں زور زور سے دستک دی، بولی، پیر و مرشد کہاں ہیں آپ؟ اندر سے جواب ملا، اندر آ جا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، حجرہ کھلا ہوا ہے۔ عورت اندر داخل ہوئی، دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملی۔ آپ نے کہا، اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، میں بے بس تھا، میں کیا کر سکتا تھا، مشیت عزیز میں کسی کو دخل نہیں۔ عورت نے کہا، پیر و مرشد میں کچھ نہیں جانتی، مجھے آپ پر بہت اعتماد تھا، میں نے ہمیشہ آپ پر جی جان سے بھروسہ کیا، میرا یہی ایک بیٹا تھا، میں تو کہیں کی بھی نہیں رہ گئی، اب میں کیا کروں، مجھے اپنا بیٹا چاہیے، میں اپنا بیٹا لے کر جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا، میں تیرا بیٹا کہاں سے لاؤں؟ عورت نے جواب دیا، میں کچھ نہیں جانتی، پھر مجھے بھی ہلاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، یہ بھی مشکل ہے، تیری زندگی ابھی باقی ہے اور موت سے پہلے تجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ عورت اپنی بات پر اڑی رہی، بولی، تب پھر میرا بیٹا مجھے واپس دلا دیجئے، پیر و مرشد میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھ پر رحم فرمائیے، میرا بیٹا مجھے لوٹا دیجئے۔ آپ کسی سوچ میں پڑ گئے، کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد کہا، تو یہیں بیٹھی رہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ آپ گھر کے اندر گئے، وہاں اس کا چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا۔ آپ اس سے محبت بھری نظروں سے کچھ دیر دیکھتے رہے، اس کے بعد اس کو دونوں ہاتھ سے اٹھا لیا اور آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہا، الہ العالمین یہ بچہ لے لے، ضعیفہ کا بیٹا دے دے۔ پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک، جان کا بدلہ جان۔ پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر یہ ہے پیر لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یہ ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے، دیکھتے ہیں کیسے بولے، الہ العالمین یہ بچہ لے لے، ضعیفہ کا بیٹا دے دے۔ آپ نے یہ فقرہ کئی بار ادا کیے۔ ہاتھ کا بچہ چہکار پھول گیا، ہاتھ کے بچے کا چہکار پھول گیا، کیا لکھا ہے؟ چہکار پھول گیا، اس کی مسکراہٹ اور چستی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ صفحہ 67 اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آہستہ ختم ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ بہت بڑا ہو گیا، 9 منٹ ہے، اتنا کوئی سنے گا کہ نہیں معلوم نہیں، اسی لیے آگے صفحہ 21 پر پارٹ 21 میں ڈال دوں گا آگے کا واقعہ۔ تو پیر مرشد نے اپنا بچہ دے دیا اور اس عورت کا بچہ زندہ کر دیا۔ پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر پارٹ 21، اب پارٹ 21 میں آگے ڈال دیں گے۔ پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر نے اپنا بچہ دے دیا اور ضعیفہ کا بچہ زندہ کر